خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم ایک سوال، ایک موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس پر ہم سے بات کریں، گفتگو کریں۔ آج بھی بہت اہم سوال ہے اور سب سے پہلے چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ ساری دنیا تک رہی ہے گنبد سرکار کو، ہے اجاگر کی صدا امت پہ ہو رحم و کرم۔ موضوع آج کا ہے، سوال آج کا ہے اچھے مستقبل کی تیاری۔ بہت اہم موضوع ہے اور یہ بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے اور بالعموم ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے۔ اچھے مستقبل کی تیاری اور اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اس پر سوچنا چاہیے، کتنی بات کرنی چاہیے، یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق یا اس سے متعلق گفتگو کریں اور ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں، بالکل بات کر سکتے ہیں۔ اچھے مستقبل کی تیاری، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب تک آپ کسی پلاننگ کے تحت اور کسی حکمت عملی کے تحت، کسی منصوبہ بندی کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے اس دور میں، تو آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ نہیں تھا، دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی، کنیکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں تھی، باخبر نہیں رہتے تھے دنیا کے ایک حصے کے لوگ دوسرے حصے کے لوگوں سے متعلق، وہاں کی معیشت سے متعلق، وہاں کے کاروبار سے متعلق، وہاں کی ٹیکنالوجی ایجادات کے متعلق۔ لیکن اب چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ایک حصے میں کچھ ہوتا ہے دوسرے حصے کو پتہ چل جاتا ہے، سب کے کاروبار معیشت کے فگرز ایک دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں، ملکوں کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال، آئین کیسا ہے، حکومت کیسی ہے، اپرچونٹیز کیا ہیں، کہاں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، کون سی کمپنی کہاں پر کیا کام کر رہی ہے، یہ سب پتہ ہوتا ہے۔ اور اس نے فاصلوں کو مٹا دیا، یعنی اگر کینیڈا میں کوئی کمپنی نئی لانچ ہوئی ہے، اس نے کوئی نیا کام شروع کیا تو ہندوستان کو پتہ چل جاتا ہے، اگر پاکستان میں کوئی کمپنی نیا کام شروع کرتی ہے تو آسٹریلیا میں پتہ چل جاتا ہے، نیوزی لینڈ میں کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے، نئی بات ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے، نئی خبر ہوتی ہے تو نیپال میں پتہ چل جاتا ہے، بنگلہ دیش میں کوئی نئی فیکٹری لگتی ہے، کوئی نیا کام، کوئی نیا بزنس، کوئی نئی کمپنی لانچ ہوتی ہے تو انگلینڈ میں پتہ چل جاتا ہے۔ اب چھپ نہیں سکتا۔ تو اس سچویشن کے بعد ہر نوجوان کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ اسے کیا تعلیم حاصل کرنی ہے، کس سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کہاں جاب لینی چاہیے، کس کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے، بزنس مین کے لیے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان کر کے چلیں گے، اپنی ایج، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے تو آپ بہترین انسان بن سکیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اچھے مستقبل کی تیاری۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم رول بندے کا خود ہوتا ہے اور اس کے بعد والدین کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ابھی بھی موجود ہے جو آہستہ آہستہ ختم تو ہو رہا ہے، مکمل اس کا خاتمہ نہیں ہوا، کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یا ہم اپنے بچوں کو وہ بنائیں جو ہم چاہتے ہیں، اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم وہ بنیں جو ہم پہ سوٹ کرتا ہے۔ اور والدین کبھی کبھی یہ بھی چاہتے ہیں، اہل خانہ یا بڑوں کا یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ جو ہے نا، اس کو میں نے اس مقام پہ دیکھا ہے یا اس پروفیشن کو چوز کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم اپنے بچے کو بھی یا بچی کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ کا بچہ یا بچی بننا چاہے نہ چاہے، آپ کی چاہت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں کہ امی جان یا ابو ہم تو یہ نہیں بن سکتے جو آپ کہتے ہیں، اور اس کو آپ چھوڑیں، اس کے ساتھ تو یہ تھا، اس کے یہ میٹر تھے، اس کے یہ فزیکل چیزیں تھیں، اس کا ذہن ایسا تھا، اس کی دلچسپی ایسی تھی، ہماری وہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک دیکھا دیکھی کا ماحول ہمارے ہاں ہے اور ایک کمپٹیشن خود ساختہ بھی بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے بڑے ضد کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا یا مفتی بناؤں گا یا حافظ قرآن بناؤں گا یا ڈاکٹر بناؤں گا یا انجینئر بناؤں گا یا پائلٹ بناؤں گا، بس میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ جو ہے ایئر فورس میں جائے گی، فوج میں جائے گی، پولیس میں جائے گی، CSS کے ایگزام دے کمشنر بنائیں گے۔ تو اب بچے کہتے ہیں ہم یہ نہیں بننا چاہتے۔ بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، میں باڈی بلڈر بننا چاہتا ہوں، میں ٹینس کی پلیئر بننا چاہتی ہوں، میں نے مطلب ہر بچہ جو ہے آج کل کا نوجوان وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ بننا چاہتا ہے اور وہ مستقبل میں اپنے آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب والدین جو ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی، وہاں آ کر ایک اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ذرا ہم ذہن نشین کریں۔ اس کے بعد اچھے مستقبل کی تیاری میں
باقی چیزیں بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں دل کے امراض کا سرجن بن جاؤں، میں ہارٹ سرجن بن جاؤں، مجھے دل چاہتا ہے میں آنکھوں کا سرجن بن جاؤں، میں دانتوں کا سرجن بن جاؤں، یا میں ہڈیوں کا بہت بڑا پائے کا ڈاکٹر بن جاؤں۔ اب یہ تو خواہش ہوگی بچے کی، لیکن اس پر اخراجات ہے 50 لاکھ روپے یا 80 لاکھ روپے یا 70 لاکھ روپے، والدین کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو بچے کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جو کچھ بننا چاہتا ہے، پہلے اپنی کیپیسٹی بھی دیکھ لے اپنے والدین کی کہ کیا ان کے پاس اس کے مستقبل کے لیے جو یہ تیاری کر رہا ہے، اس تیاری کے بارے میں یہ بھی پریپیئرڈ ہیں آپ کے والدین یا نہیں۔ آپ کی خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا آپ کے اہل خانہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں؟ تو اچھے مستقبل کی تیاری کے لیے دونوں طرف سے ایک دوسرے کی رائے کا احترام، کیپیسٹی کو دیکھنا، اور اپنے یعنی جس بچے کا یہ مستقبل کا معاملہ ہے اس کے ذہن کو دیکھنا، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بدقسمتی کی بات یہ ہو گئی پوری دنیا کے بچوں کے لیے کہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے نا یہ سفر تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ اب اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میں آکسفورڈ میں داخلہ لے لوں تو اب اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو ایڈمیشن تو مل جائے گا، لیکن آپ جائیں گے کیسے جب تک سفر نہیں کھلتے ہیں یا سفری پابندیاں ختم نہیں ہوتی؟ اور سفری پابندیاں اٹھنے کے بعد کرائے بہت مہنگے ہوتے ہیں، سستے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتہ، اور سفر کرنے کے بعد آپ کو لوازمات کیا پورے کرنے ہیں وہ بھی نہیں پتہ، اور کتابیں لاک ڈاؤن کے بعد جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو اس کے بعد کتابوں کی اویلیبلٹی اور چھپنا، پبلیکیشنز کے معاملات، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچرز ایک ہی ملک میں دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو اچھے مستقبل کی تیاری کرنے والے ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں، ان کے کیریئر کے بیچ میں کرونا وائرس بھی آ گیا۔ اچھا، صرف پڑھائی کا معاملہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے پڑھائی مکمل کر لی، اب اس کی جاب ہونے والی تھی، اس نے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا، یا اس کو کہیں سے دنیا کے کسی ملک سے کوئی آفر آئی تھی، تو کرونا وائرس کے آتے ہی وہ سارے کا سارا کام رک گیا۔ تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو اپنے مستقبل کی تیاری کر رہے تھے۔ راہل ہیں کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راہل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے راہل بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، بند جی کر دیتا ہوں جی میں۔ بات اور کیجئے۔ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بات کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اچھی لائف اور مستقبل کے لیے کیا ضروری ہے، جو میں 2020 کے حوالے سے یا 2021 کے حوالے سے کیا کرنا مطلب چاہیے اچھی لائف مستقبل کے لیے میری؟ میرا بوجھ تو کہتے ہی کون ہے، لیکن آپ کیا مطلب؟ اچھا، آپ کی ایج کتنی ہے راہل؟ آپ کی میری ایج 33 ایئرس مطلب ہو گئے ہیں، 34 ایئر چل رہا ہے میرا، مطلب ایج ہے میری 34 ایئر۔ اور شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی ہو گئی ہے میری سر۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت میں ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں، مطلب انچارج ہوں، سپروائزر ہوں میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہل بھائی، آپ نے کال کی۔ میں کوئی ستاروں کا علم تو نہیں جانتا، لیکن ڈسکشن اور حالات آپ کو بتا سکتا ہوں جو کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ جو مطالعے کی صورت میں اور ویل انفارم رہنے کی وجہ سے ہے، کہ کوئی بھی نیا کام فوری طور پر شروع کرنے کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی پوری دنیا بند ہے، کہیں کھلی ہے کہیں بند ہے، نہ جانے پھر کوئی معاملہ آ جائے تو مکمل بند ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کھل بھی جائے، لیکن یہ ساری چیزیں 3 سے لے کر 8 مہینے مزید لے سکتی ہیں۔ یعنی یہ سال آپ کا کوئی نیا تجربہ کرنے جیسا نہیں ہے، نہ زیادہ کچھ سفر کی حاجت ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کہیں لگانے جیسا ہے۔ آپ کو ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کون سی کمپنیاں کہاں کہاں پرابلمز میں آتی ہیں، کون سے نئے لوگ آتے ہیں ابھرتے ہیں، کون سی نئے مواقع ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو جو ہے مستقبل کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم کر رہے ہیں جنرلی بات مستقبل کی تیاری کے حساب سے۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل جو دور چل رہا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ آن لائن جو ہے نا چیزیں ہو جائیں گی، یعنی پڑھائی بھی آن لائن ہو جائے گی۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ پڑھائیں گے بھی آن لائن، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھیں گے بھی آن لائن۔ دوسرا جو ہے وہ شاپنگ بھی اب آن لائن زیادہ ہو رہی ہیں، ہونے کا امکانات ہیں۔ تو کوئی بھی چیز آپ کریں گے نا، کمپیوٹر
इंटरनेट, एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन चीज़ें, ये अब आपके मुस्तकबिल के लिए अहम रोल प्ले करेंगी। तारिक मलिक है कराची से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं? जी, आपने कहाँ फ़ोन किया है? सर मेरा सवाल ये कि मैं हाँ। मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी को अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत बख्शी है। तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले, उस पर दम करके निकले, मास वास से ज्यादा बेहतर नहीं है, और पांचों नमाज पढ़ते रात रात वैसे ही चलता है। हाँ, क्या आयतुल कुर्सी में इतनी ताकत नहीं रह गई? क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब बात है। अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद करके अगर आप कॉल करेंगे तो हम ज़्यादा बात कर सकेंगे। आपकी बात में समझ गया कि अगर मास्क ही पहनना है, अगर इतना सैनिटाइज़ करना है, ख़ुद को डिटॉल लगाना है और डर डर के निकलना है, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपनी जान के लिए, जान की हिफाजत के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम आयतल कुर्सी पढ़ लें। तो ये तो ज़बरदस्त बात है, लेकिन रब ताला ने हमें तदबीर भी इख्तियार करने का कहा है। अल्लाह के कलाम को तो छोड़ना ही नहीं है, औरात व वज़ाइफ़ को तो छोड़ना ही नहीं है, कुरान पाक की आयत को, दुरूद पाक को और वज़ाइफ़ को तो छोड़ना ही नहीं है। लेकिन साथ साथ जब आप मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइज़ कर लेंगे, डिटॉल जो है उसका स्प्रे कर लेंगे, क्लोरीन से अपनी जगह को धोएंगे, ये सारी तदबीरें हैं, तो आयतल कुर्सी का कवर है फाइनल। और इसके नीचे वो चीज़ें हैं जिसको इख्तियार करने का हमें कहा गया। बंदा बीमार हो तो ये नहीं कहा गया कि बीमार हो, 104 डिग्री बुखार है तो सिर्फ जानमाज़ पे बैठे रहो, न दवाई लेना, न डॉक्टर के पास जाना, न ड्रिप लगाना, न इंजेक्शन लगाना, न गोली खाना, न सिरप पीना, ऐसा नहीं कहा गया। ये सब करना है और फिर अल्लाह से दुआ भी करनी है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बरह रास्त, और आप देख रहे हैं इश्क रमज़ान की रूह परवर नशरियात। सवाल हमारा, जवाब आपका, हमारा ये सेगमेंट चल रहा है। उस सवाल ये है कि मुस्तकबिल की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मलेशिया से कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं याकूब बेबी बात कर रहा हूँ। शबीर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। याकूब भाई कैसे हैं और मलेशिया की क्या सूरत हाल है? मलेशिया की सूरत हाल है कि इस वक्त थोड़ा लॉकडाउन इजी हुआ है अच्छा। लास्ट वीक से। और मईशत मतलब बेहतरी तो आ रही है, लेकिन मईशत अब देखें क्या बताएं, होता मईशत है। बताएं, मईशत का क्या होगा? मईशत का तो शबीर भाई कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि मतलब वेट एंड सी कि आगे किस तरह, क्योंकि अभी भी केसेस तो आ रहे हैं कोरोना के, और खौफ भी है। लेकिन अब ये है कि मतलब सेकंड वेव आने वाली है, इसमें अब पता नहीं क्या होता है। तो ये सब चीजें जो आपका आज का सवाल है कि मुस्तकबिल की तैयारी कैसे करें, जी जी, तो वी मस्ट वेट एंड सी। हाँ, अभी जो अय्याम चल रहे हैं, जो दिन चल रहे हैं, इसमें तो देखना पड़ेगा कि दुनिया किस तरफ जाती है, कंपनीज कहाँ जाती हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स क्या करते हैं। इसके बाद बंदे को कुछ ना कुछ हरकत करनी चाहिए। कुछ और जल्दबाजी में करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो किसी की भी समझ में आ नहीं रहा इस वक्त। अच्छा याकूब भाई, ये बताएं, आप हैं बाहर, और जो बच्चे इस बात का शौक़ रखते हैं कि मैं सफ़र करूं, बाहर जाऊं, कारोबार करूं या पढ़ूं, उनके लिए भी यही मशवरा ठीक नहीं है कि इनको 2 से लेकर 6 महीने या 3 से लेकर 8 महीने थोड़ा सा वेट करना चाहिए? 2020 में तो उनको ऑफकोर्स वेट ही करना पड़ेगा जब तक ये साथ मामला सही ना हो जाए, क्योंकि ट्रेवलिंग तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंट्री अलाउ करे अभी फौरन। हाँ, अगर कोई किसी दूसरी कंट्री के विजिटर को, तो वी मस्ट वेट एटलीस्ट 2020, लेट्स सी आफ्टर व्हाट हैपन। अच्छा, रमज़ान आपके यहाँ मलेशिया में जिस तरह गुजरती थी, आप मुझे बताते भी थे कि मस्जिदों में फैमिलीज़ के साथ लोग जाते थे और वहीं पे खाना भी होता था तरावी के बाद, और तो वो सारी रौनकें तो मेरे ख्याल में मध्यम पड़ गई होंगी। नहीं, हमें यहाँ 10 साल हो गए हैं शबीर भाई जी, और मतलब हर साल रमजान ऐसी हमारी इतनी बेहतरीन गुजरती थी कि हम फैमिली के साथ तरावी पढ़ने मस्जिदों में जाते थे, रिफ्रेशमेंट होता था। मतलब इस मरतबा यहाँ मस्जिदें बंद हैं और मतलब बे रौनक सी रमजान है, रमजान की वो मजा नहीं आ रही, कोई इबादत भी नहीं हो रही। घर में आना के कर रहे हैं इबादत, लेकिन वो बात नहीं आ रही जो मस्जिदों में आती है। बस ये कराची में, मतलब बे रौनक सी रमजान है। हाँ, कराची और पाकिस्तान में भी याकूब भाई यही मामला है। आप हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। 2 चीज़ें करनी है, एहतियात और इस्तिग़फ़ार। बस
احتیاط کریں اور استغفار کریں۔ یعقوب بھائی بہت بہت شکریہ، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، سب کو ہماری طرف سے پوچھیے گا، اور اچھے مستقبل کی تیاری کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض بچے لائر بننا چاہتے ہیں، قانون داں بننا چاہتے ہیں، بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں، پھر جج بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا موقع ہر وقت رہتا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم اپنے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں، لیاقت علی صاحب، ان کو بھی ٹیلی فون لائن پہ لے رہے ہیں۔ لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟ جی السلام علیکم لیاقت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ لیاقت صاحب آپ نے وقت دیا، اور اس وقت جو بابرکت لمحات ہیں سحری کے، اس میں ہم بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، سارے کے سارے پریشان ہیں، تو کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے جب گفتگو کرنی تھی تو ہم نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کیا جائے کہ جو لائر بننا چاہتے ہیں لیاقت بھائی، ان کے لیے کیا مشورہ آپ دیں گے، اور عام حالات میں بھی اور موجودہ صورتحال میں بھی؟ سب سے پہلے شبیر بھی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا ٹائم کیا۔ بہت شکریہ۔ بالکل آپ نے بہت اچھے سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں بہت سارے نوجوان ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو لائر بننا چاہیے اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہیے۔ لائر ایک بہت اچھا پیشہ ہے، اور وکیل بن کے آپ اپنے ملک کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ جو غریب غربا لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے لیے ان کو انصاف دلانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کے پاس اگر وکالت کی ڈگری ہے اور آپ کو وکالت کا لائسنس ہے تو میرے خیال میں آپ جو ہے نا عدالت کے ذریعے ایسے لوگ جن کو انصاف نہیں مل رہا یا جھوٹے مقدمات کے اندر ملوث ہیں یا ریاست کی طرف سے یا جو دوسرے مافیاز ہیں ان کی طرف سے اگر اس کی حد تلفی ہو رہی ہے تو ایک بہتر ہوتا ہے کہ ایک وکیل کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کے ذریعے اس مظلوم شخص کو یا اس نیت شخص کو جو ہے نا وہ انصاف دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں جب اس کو انصاف ملتا ہے تو اس کا جو ایک لمحہ ہوتا ہے، خوشی انسان کو ملتی ہے جب کسی کو جو ہے نا وہ آپ انصاف دلواتے ہیں۔ اچھا لیاقت بھائی، قطع کلامی کی معذرت، میں اس وقت آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بچہ یا بچی ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ لائرز کو دیکھتے ہیں آرگومنٹ کرتے ہوئے، اسے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ غریبوں کو انصاف دلا رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ ایک جج کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے کسی دباؤ کے بغیر انصاف پہ مبنی فیصلے کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی لائر بنے، ایک زندگی گزاری، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچے، آج جو لائر بننا چاہتا ہے یا جو بچی لائر بننا چاہتی ہے یا قانون کا پیشہ اختیار کرنا چاہتی ہے، اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے اس کو جو ہے نا ایڈمیشن لینا ہے لا کالج کے اندر، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے اندر، اس کو LLB کرنا ہے۔ LLB کرنے کے بعد جو ہے جب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے تو آپ ایک سینئر جو وکیل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں، اور پیپلس کا یعنی آپ کی شاگردی کا جو پیریڈ ہوتا ہے تقریباً 9 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں انٹیمیشن آپ کی بھیجی جاتی ہے سینئر کی طرف سے، اور اس کے بعد بار کونسل جو ہے نا وہ آپ کا ایگزام لیتی ہے، ٹیسٹ لیتی ہے، اور سینئرز کی طرف سے جو ہے نا وہ آپ کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں۔ جب آپ وہ ایگزام پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ کورٹ کا لائسنس ملتا ہے جو پورے صوبے کے اندر آپ جو ہے نا کسی بھی ٹریبونل ڈسٹرکٹ جج کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ وہ 2 سال تک جو ہے نا مختلف ٹریبونل میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ پیش ہوں گے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر آپ جو ہے ہائی کورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور جب آپ ہائی کورٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کیسز کی لسٹ دینی ہوتی ہے کہ آپ نے ان 2 سالوں کے اندر کتنے کیسز کو جو ہے نا کنڈکٹ کیا، ان کی لسٹ وغیرہ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے اور پھر آپ ہائی کورٹ کا وکیل بنایا جاتا ہے۔ پھر آپ ہائی کورٹ میں پاکستان کے پورے کسی بھی صوبے میں جو ہے نا وہ آپ ہائی کورٹ میں جا کے پیش ہو سکتے ہیں اور کیسز کو جا کے چلا سکتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً 10 سال تک جو ہے ہائی کورٹ کی وکالت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد آپ کے کچھ کیسز ایسے ہوں جو رپورٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو کیسز کو چلاتے ہیں، ان کی بھی آپ کے پاس لسٹ ہوتی ہے۔ پھر جب ہائی کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہوتے ہیں ان سے آپ کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایگزام ہوتے ہیں، پھر جا کے جو ہے نا وہ بار کونسل آپ کو سپریم کورٹ کے لائسنس دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لیاقت صاحب یہ بتائیں، بعض ایسے نوجوان بچیوں سے میری ملاقات ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لندن میں پڑھنا چاہتے ہیں لا، یہ وہاں کا کریز کیوں ہے؟ اور اگر لندن میں پڑھ بھی لیا تو پاکستان آ کے یہاں کے قوانین کے اعتبار سے اچھے وکیل کیسے بن سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے، پڑھنا ایک اچھی بات ہے۔ یہاں سے LLB کی ڈگری لینے کے بعد وہ بار اطلاع کرنے کے لیے جاتے ہیں لندن میں، وہاں سے بار اطلاع کی ڈگری لے کر آتے ہیں۔
کیونکہ ایک جو ہے وہ سمپل وکیل ہوتا ہے، اس نے LLB کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ بیرسٹر ہوتا ہے، وہ بار اٹا کر کے آتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے بیرسٹر لکھتا ہے، اور اگر ایک عام وکیل ہوتا ہے جس نے سمپل LLB کیا ہوتا ہے تو وہ ایڈوکیٹ جو ہے نا اپنے آپ کو لکھتا ہے. صحیح. اس وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بیرسٹر کہلوانے کے لیے اس کی جا کے ڈگری لیتے ہیں، پھر اس کی اپنے آپ کو بیرسٹر کہلواتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جب قانون کی ڈگری ہے آپ محنت کریں تو نا آپ جو ہے نا محنت سے اپنا نام بنا سکتے ہیں. آپ محنت کریں گے، لوگوں کے کیسز کو آپ حل کریں گے، عدالتوں کے اندر آپ اپنی اپیرنس دیں گے. آپ کے پاس ڈگری ہو لیکن آپ کے پاس کام نہیں ہو یا آپ کو کام نہیں آتا ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ایسے ادارے بھی ہیں لیاقت صاحب یہاں پر پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، جو ایفیلیٹڈ ہیں باہر کے کالجز سے، تو بچوں کو مشورہ آپ دیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پاکستان میں ہی پڑھیں اور ان یونیورسٹیز سے پڑھ لیں، ان کالجز سے پڑھ لیں جو باہر کے ایفیلیٹڈ ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ یہاں آپ ایڈجسٹ نہ ہو سکیں کوئی روزگار کے معاملے میں تو ایک کیریئر آپ کا باہر بھی انتظار کر رہا ہو، آپ مشورہ دیں گے ایسا؟ جی بالکل، اگر یہاں سے بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے بھی جو ہے نا وہ بالکل کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ادارے ہیں جو کروا رہے ہیں اور وہ اپنا جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں ان سے ایفیلیٹڈ ہیں اور ان کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ ڈگری جاری کرتے ہیں تو ان سے بھی وہ لے سکتے ہیں. اگر وہ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، باہر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے دوسرے ملک میں جا کے وہاں کی پروسیڈنگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ان کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ دوسرے ملک کے اندر ہم بار اڈلا کی ڈگری بھی لیں، وہاں کے عدالتی نظام کو بھی دیکھیں اور وہاں پہ وکلا کس طرح کیسے چلاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ جو ہے نا واپس پاکستان ہی آئے اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر ہی وکالت کی ہے اور اپنے ملک کے اندر ایک نام بنایا. جج کیسے بنے؟ جج، ہر کوئی جج بننا چاہتا ہے. دیکھیں جج بننے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے سندھ ہائی کورٹس ہے یا جو ہے نا وہ پنجاب ہائی کورٹس ہے، ان کی ویکنسیز آتی ہیں اور رجسٹرار جو ہے نا ہائی کورٹس کا جو ہوتا ہے وہ ہر سال 2 سال بعد یا سال بعد جب ان کا پبلک نوٹس آتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رجسٹرار کا فارم لیتے ہیں اور اس فارم کو فل کرنے کے بعد ایک ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں دونوں. اب سب لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ تو تعلیم کیا ہونی چاہیے اگر جج بننا ہو؟ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کے اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اچھا. تعلیم تو یہی ہے کہ آپ کو LLB کیا ہو اور آپ کی وکالت کو 5 سال ہو گئے ہوں، 10 سال ہو گئے. اس میں مختلف پوسٹیں آتی ہیں، سول جج کی بھی آتی ہیں اور اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کی بھی آتی ہے. تو اس میں جو ہے نا اس میں جو پیریڈ ہوتا ہے ایکسپیرینس کا اس حوالے سے جو ہے نا وہ مینشن ہوتا ہے. اگر آپ کو سول جج بننا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا 2 سال کے پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے نا ایڈیشنل سیشن جج بننا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر جو ہے وہ 5 سال جو ہے نا آپ کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے، جو آپ نے مختلف عدالتوں کے اندر پریکٹس کی ہو اور آپ نے کیسز چلائے ہوں اور آپ کے ایکسپیرینس ہو. تو جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹریننگ کے بعد پھر جو ہے آپ کو کسی کورٹ میں جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہاں جا کر پھر آپ. اچھا لیاقت صاحب یہ بتائیں جج پہ کتنا دباؤ ہوتا ہے انصاف کے لیے؟ کس طرح کی کنڈیشن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے؟ فیلنگز کیا ہوتی ہیں اس کی؟ دیکھیں جج کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور جج بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے اور اس کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ دونوں جو وکلا ہوتے ہیں، دونوں جو فریقین ہوتے ہیں، ان کی بات کو سنتا ہے اور اس کے پاس جو میٹیریل اویلیبل ہوتا ہے وہ ایویڈنس کی صورت میں، آپ کے ڈاکومنٹس کی صورت میں، ان کی روشنی کے اندر جو ہے جج فیصلہ کرتا ہے اور جج پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا. اس پر میرے خیال میں یہی دباؤ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے انصاف کروائے بس. جی بالکل، جو ہے نا وہ تو ہر جج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی کے ہاتھ تلفی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا جو مظلوم شخص ہے اس کو انصاف دے. بہت شکریہ لیاقت صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے اور آپ نے جو ہے محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ سارے مشورے دیے ہمارے نوجوان نسل کو. تو محترم ناظرین، اچھے مستقبل کی تیاری، لائر بننے والے بھی فکر نہ کریں، ڈاکٹر بننے والے بھی فکر نہ کریں، انجینئر بننے والے فکر نہ کریں، کاروبار کرنے والے فکر نہ کریں. کچھ مہینے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. جب یہ کرونا کا معاملہ، سفری پابندیاں، یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رب تعالیٰ آپ کو مواقع فراہم کرے گا. جلدی نہ کریں. اور قرآن پاک کا بھی جو مفہوم ہے آیات کا اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کے بھی مفاہیم یہی ہیں. روایات جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی ہیں، وہ یہی ہیں. ان سب کے مفہوم یا مفاہیم یہی ہیں کہ جب کوئی کام یا کسی کام کا ارادہ کرو، خوب اچھی طرح سے سوچ لو، اور جب پکا ارادہ کر لو تو پھر ڈٹ جاؤ اور اللہ کا نام لے کے اس کام میں لگ جاؤ.
تو آپ بھی اچھی طرح سوچیں اپنے مستقبل کی تیاری کرتے وقت، جو بھی کیریئر اختیار کرنا ہے پوری معلومات کریں، پورا سوچیں، اپنی جیب کو بھی دیکھیں، والدین کو بھی دیکھیں، گھر کو بھی دیکھیں، اطراف میں دیکھیں، اپنی صحت کو، اپنے مینٹل آپ کی پاور کتنی ہے، اپنی آئی کیو لیول کو دیکھیں، کون سا کام آپ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں جب پوری سوچ بچار ہو جائے، پھر رب تعالیٰ سے مشورہ کیا، استخارہ کیا، رہنمائی کی، بزرگوں سے پوچھا، جب چل پڑے تو پھر ڈٹ جائیں اور لگ جائیں کام پر، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو عالم ٹائم علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پہ گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے